أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يقول أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه صحیح الجامع۔ معزز سامعین حاضرین جمعہ، دین و ملی بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کی عبادت یہ ہم سب کی زندگی کا مقصد حقیقی اور مقصد اصلی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں اور اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آخر اللہ رب العزت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم برگزیدہ اور اسی طرح سے اس کے مقرب بندے کیسے بن سکتے ہیں؟ ہم اس کی ولایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا راز کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے، بہت کھلا ہوا ہے، کھلی کتاب کی طرح سے ہے۔ اللہ رب العزت کا محبوب بننا ہو، اس تک پہنچنا ہو اور اسی طرح سے اس کی ولایت حاصل کرنی ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں 2 حدیث اور قرآن کی آیت کا ایک تھوڑا سا ٹکڑا پڑھوں گا بس، اور اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بننا کتنا آسان ہے، اللہ رب العزت کی محبوبیت حاصل کرنا کتنا سہل اور آسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 حدیثیں آپ اپنے سامنے رکھے ہیں، حدیث پاک رسول۔ اچھا، اس سے پہلے آپ لوگ آگے آ جائیں، پیچھے جو بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، آگے جتنی جگہ ہیں خالی سکو کریں پہلے۔ میرے بھائی میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راوی، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ روایت کر رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ جس طرح سے صحابی روایت کرتا ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں، اسی طرح سے نبی پاک فرماتے ہیں اور روایت کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ عز و جل یقول انا مع عبدی ما ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ انا مع عبدی ما ذکرنی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، غفلت کی چادر پھینک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ان اللہ عز و جل یقول انا مع عبدی ما ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ، اور جب وہ اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب ہونٹوں کو ہلا کر کے اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اپنے دونوں ہونٹوں کو ہلاتا ہے۔ اسی سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذکر کے لیے ہونٹ کا ہلنا ضروری ہے۔ اب اس حدیث کے ٹکڑے سے کیا معلوم ہو کہ ایک بندہ جب اللہ رب العزت کی یاد سے اپنے آپ کو معمور رکھتا ہے، اس کے ذکر میں اپنے آپ کو لگائے رکھتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا اللہ ساتھ ہوتا کیا مطلب۔ دوسری حدیث سن لیں، وہ بھی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، جو پہلی پڑھی ہے وہ بھی حدیث قدسی ہے، جو دوسری پڑھنے جا رہا ہوں وہ بھی حدیث قدسی ہے۔ راوی دونوں کے ایک ہیں، پہلی حدیث صحیح الجامع کی ہے اور دوسری حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ عز و جل یقول انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے ہوتا ہوں، یعنی میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے اسی اعتبار سے میں اس پر فٹ ہو جاتا ہوں۔ اگر اچھا گمان ہے تو اچھا نتیجہ، برا گمان ہے تو برا نتیجہ۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے حساب سے پورا اترتا ہوں۔ عبدی بھی اپنے بندے کے ساتھ، اپنے بندے کے گمان کے ساتھ۔ اب یہ اللہ فرما رہا ہے، آگے جو جملہ ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ پہلا ٹکڑا اس میں بھی یہی ہے، انا مع عبدی ما ذکرنی وانا معه اذا ذکرنی، معنی اور مفہوم ایک، الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ میرے بھائی آگے ٹکڑا ہے وانا معه اذا ذکرنی، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي،
اگر وہ مجھے جی ہی جی میں یاد کرتا ہے، دل میں یاد کرتا ہے، تو میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، یعنی سری انداز میں، چھپا کر کے پوشیدہ انداز میں۔ جب وہ پوشیدہ طور پر میرے ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اسے پوشیدہ طور پر یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، یاد کیجیے گا۔ اور آگے جملہ وَإِذْ ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے ایک جماعت میں، لوگوں کے ساتھ، تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُمْ، تو میں اسے اس جماعت کے ساتھ یاد کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے۔ اور دیگر روایات میں ہے فی الملئ الاعلی، ملئ اعلیٰ میں میں تذکرہ کرتا ہوں۔ بندہ یہاں بندوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ اپنے پاس موجود فرشتوں کے درمیان ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرا ذکر فلاں لوگوں کے درمیان کر رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کے درمیان ذکر کرتا ہے۔ دیگر روایت میں فی الملئ الاعلیٰ، اس کے علاوہ بعد میں فی الملائکہ، ملائکہ کے درمیان ذکر ہوتا ہے کس بندے کا؟ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے بندوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان۔ میرے بھائی، اس حدیث میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ بندہ جب ایک بالشت اس کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ شبر کہتے ہیں ایک بالش کو، یعنی درمیانی انگلی کا آخری حصہ اور انگوٹھے کا آخری حصے جو حصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شبر عربی میں۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک شبر کے برابر، ایک بالش کے برابر چلتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف ایک ذراع کے بڑھتا ہوں۔ ذراع کہتے ہیں یہاں سے لے کر کے کوہنی تک۔ بندہ اتنا کھسکتا ہے اس کی طرف تو اللہ اس کی طرف اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور جب بندہ ایک بازو بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک با بڑھتا ہے۔ با کہتے ہیں یعنی اس یہاں سے لے کر کے یہ بازو اور پھر سینے کے درمیان کا حصہ اور پھر دوسرا پورا بازو۔ اللہ رب العزت کی طرف اگر ایک انسان ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ رب العزت پورا 1 گز 1 میٹر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اور اسی حدیث میں ایک آخری ٹکڑا ہے، بندہ جب چل کے اس کے پاس آتا ہے اللہ دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، ہرولہ کہتے ہیں تیز دوڑ چلنا، اور یمشی کہتے ہیں چلنا، عام چال، واکنگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کیا کہ آخری ٹکڑا میں کیا فرمایا؟ بندہ جب اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے۔ مسجد چل کے آتے نا، آج فجر کی نماز میں کتنی صف تھی؟ ایک صف، پچھلی صف میں دوسری صف میں 2 یا 3 آدمی تھے۔ عید کے بعد ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک صف مکمل نہیں ہوئی ہے۔ یہ نماز فرض نہیں ہے میرے بھائی، نماز فرض ہے۔ جو شخص صرف عصر کی نماز چھوڑ دے فَكَأَنَّمَا أُوتِرَ أَهْلُهُ، اس نے گویا کہ اپنی پوری ذریت کو تباہ کر دیا۔ اس کا پورے جو فیملی ہے نا، پوری فیملی برباد، تباہ ہو گئی، ہلاک ہو گئی۔ كَأَنَّمَا أُوتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، اس کے اہل و عیال بھی ہلاک و برباد، اس کی مال و دولت اور پراپرٹی جائیداد بھی ہلاک و برباد۔ ایک نماز، اور ہم صرف ایک ہی پڑھتے ہیں اور وہ ہے جمعہ کی نماز۔ سبحان اللہ۔ تو اگر دنیاوی طور پر آپ عیش و آرام میں ہیں، بڑے عہدے، بڑے منصب، بڑی کرسی، بڑا قلم اور یہ اور وہ سب کچھ عیش مستی ہے، اور اگر آپ بے نماز ہیں، مگر آپ نماز میں سست ہیں، پڑھتے ہیں مگر سستی سے پڑھتے ہیں، کبھی ظہر میں عصر پڑھ لی، عصر میں مغرب پڑھ لی، کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، کبھی پانچوں پڑھی اکٹھے پڑھ لی، کبھی گھر میں پڑھ لی، گویا کہ آپ نماز کے تعلق سے سست ہیں، سستی اور غفلت کے شکار ہیں۔ اگر سستی اور غفلت کے شکار ہیں تب بھی اس دھرتی کے سب سے بڑے بد نصیب ہیں، اور اگر مستقل چھوڑتے ہیں تو پھر فیصلہ کیجئے۔ میرے بھائی، یہ 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔
ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ سے لے۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر تم مجھے یاد نہیں کرو گے تو میں تجھے یاد نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ قرآن میں ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر یاد نہیں کرو گے، اگر غافل ہو جاؤ گے، اس سے مطلب نہیں رکھو گے تو وہ تم سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ تو فاذکرونی اذکرکم، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذکرونی فیما فرضت علیکم، تم ان تمام چیزوں کو اپناؤ جو میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اچھا، ذکر کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ ذکر میں تمام عبادات شامل ہیں، اللہ کے تمام احکام اس میں شامل ہیں۔ اللہ نے جو جو حکم دیا ہے سب ذکر ہے۔ اگر آپ جھوٹ سے بچتے ہیں تو یہ ذکر ہے، سچائی اپناتے ہیں تو یہ ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں تو یہ ذکر ہے، نماز کی آپ کو فکر ہے تو یہ ذکر ہے۔ ہر وہ کام جو اللہ کا حکم ہو اس کی رضا کے لیے کیا جائے وہ ذکر ہے۔ فاذکرونی، اللہ کہتا ہے میرے احکام و فرائض کو تم اپنی زندگی میں نافذ کر لو، اپلائی کر لو۔ اذکرکم، اب وہ کہتے ہیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذکرونی فیما فرضت علیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو یاد رکھو، اس پر عمل پیرا رہو جو کچھ میں نے تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ حج فرض ہے تو اسے کرو، تب کیا ہوگا؟ اذکرکم فیما اوجبت علیکم علی نفسی، تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میں تمہیں وہ ساری چیزیں دوں گا جو میں نے اپنے اوپر تمہیں دینے کے لیے واجب کر لیا ہے۔ اللہ نے مومنین کو جنت دینے کے لیے اپنے اوپر واجب کیا ہے، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا ہے، اس نے اپنے اوپر بندوں کی محبت کی وجہ سے اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ جو بندہ میری بات مانے گا، میرے حساب سے رہے گا، میں اسے جنت دوں گا۔ یہ اس نے اپنے اوپر لاگو کر لیا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اذکرکم فیما اوجبت علیکم علی نفسی، اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے تمہیں دینے کے لیے وہ سب کچھ میں تمہیں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے جو کچھ میں نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے اسے ادا کر لو۔ میرے بھائی، میں آپ کو آخری بات بتا دوں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، یعنی اپنے بندے کے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی معیت دو طرح کی ہوتی ہے، معیت مطلب ساتھ ہونا، ایک معیت خاصہ ہے اور ایک معیت عامہ ہے، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام اور خاص کو آپ یوں سمجھ لیں، اللہ رب العزت اپنے علم کے اعتبار سے، احاطہ کے اعتبار سے، اطلاع کے اعتبار سے، یعنی پوری چیزیں جتنا کچھ ہے مخلوقات میں اللہ کو چھوڑ کر کے، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کا علم اسے ہے، ان تمام کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان تمام کے بارے میں وہ باخبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں معیت عامہ۔ اور آپ دیکھیں سورہ مجادلہ میں ایک آیت ہے، الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے۔ آگے اللہ نے اس کو سمجھانے کی طرف کے لیے ایک بات کہی ہے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، جب تم میں سے تین آدمی آپس میں بیٹھ کے سرگوشی کرتے ہیں، خسر پسر کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وہاں ان تین میں سے ایک چوتھا وہاں ہوتا ہے۔ جب پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا وہاں ہوتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ اللہ آگے کہتا ہے، وہ آگے کا جملہ اور شروع کا جملہ اگر سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ جملہ سمجھ میں آ جائے گا۔ ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ رب العزت یقینی طور پر ساری چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ شروع میں الم تر ان اللہ یعلم، آخر میں کہا ان اللہ بكل شيء علیم، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت جو بندوں کے ساتھ ہے، ہر جگہ ہر بندے کے ساتھ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے ساتھ ہے۔ اس کی ذات کہاں ہے؟
ابھی بتاؤں گا۔ پہلے یہ معیت عامہ آپ نے سمجھ لی۔ معیت عامہ نے ہر چیز کا تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ اس کے پاس علم ہے۔ اور معیت خاصہ کیا ہے؟ معیت خاصہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو، مومنین، موحدین، ان کو توفیق دیتا ہے اچھے کام کرنے کی، ان کی تائید کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، ان کی رعایت کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں بڑا بڑا حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا، یہ اللہ رب العزت کی معیت خاصہ ہے۔ تو یہ معیت خاصہ ایک تو عام مومنین کے ساتھ ہے، اور معیت خاصہ کی ایک شکل خاص لوگوں کے ساتھ خاص معیت ہے۔ جیسے جب غار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے پاس ہیں، ساتھ ہیں، اور اچانک کفار وہاں بھی پہنچ گئے، ابو بکر صدیق نے آہٹ پائی تو ڈر گئے، اور اپنے ڈر کا اظہار نبی پاک سے کیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا جس کو قرآن نے کوڈ کیا ہے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر ڈر کس بات کی؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس غار میں تھا؟ اللہ کی معیت خاصہ تھی ابو بکر کے ساتھ، اپنے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ اور اسی طرح سے ہارون جب نکلے تھے فرعون کو دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا ہمیں ڈر لگتا ہے، تو کیا کہا تھا؟ تم لوگ جاؤ، اننی معکما اسمع وارا، تم دونوں جاؤ تو صحیح، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں، ان تمام چیزوں کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، لا تخافا، تم دونوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت کی معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے علم کے ساتھ ساری چیزوں کو محیط ہے، اور اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کے ساتھ خاص توجہ کرتا ہے، خاص رعایت کرتا ہے، خاص توفیق دیتا ہے، اور اسی طرح سے خاص عنایت کرتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے، وہ خاصہ ہے اور یہ عامہ ہے۔ اب اللہ رب العزت ہے کہاں؟ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ آپ سورہ حدید پڑھیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا۔ زمین کے اندر جو ڈالتے ہیں، زمین سے جو نکلتا ہے، آسمان سے جو نازل ہوتا ہے، آسمان کی طرف جو چڑھتا بندوں کے اعمال، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ان تمام چیزوں تذکرہ کرنے کا تعلق ہے علم سے، اور علم سے پہلے اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ عرش پر، ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض، اس نے اپنی ذات کے بارے میں استوى علی العرش کی بات کی، پھر اس کے بعد کہا جو کچھ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو میں جانتا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں تم ہو۔ آگے پھر اللہ نے کہا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ سب کچھ دیکھتا جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، وہ دنیا میں کہیں اپنی ذات کے اعتبار سے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی کے دل میں نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ سب ساری جلدی باتیں ہیں، سب بدعقیدگی کی ہیں۔ اگر اللہ کے بارے میں کوئی چیز اور سنے کہ اللہ رب العزت یہاں بھی ہے وہاں بھی یہاں ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اطلاع کے اعتبار سے، احاطہ کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں، ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر مستوی ہے۔ یہ تھی چند وہ باتیں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے اور ذکر کرنے کی توفیق دے، ذکر کے جو تقاضے ہیں انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی توفیق دے۔